بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی گاؤں میں ایک شخص تھا جس کو لوگ عرفاً ٹڈا کہہ کر پکارتے تھے، یعنی اس کا نک نیم لوگوں نے ٹڈا رکھا ہوا تھا۔ جس طرح سے عام دیہاتوں میں لوگوں کو یہ عادت ہوتی ہے کہ ان کا نام بگاڑ کر پکارتے ہیں، جس طرح سے اگر کسی کا نام عبد الرشید ہو تو اس کو شیدہ کہہ کر پکاریں گے، اگر کسی کا نام نذیر ہو تو اس کو جیرا کہہ کر پکاریں گے۔ یہ لوگوں کی ایک بری عادت ہوتی ہے۔ خیر، اس شخص کو لوگ ٹڈا کہہ کر پکارتے تو اس کو بڑا غصہ آتا۔ ایک دن اپنی بیوی سے مشورہ کرنے لگا کہ کیوں نہ ہم یہ گاؤں چھوڑ کر کہیں دور دراز علاقے میں چلے جائیں جہاں پر ہماری ایک نئی پہچان ہو، وہاں پر ہم نئے لوگوں سے ملیں تو وہاں پر کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ میں ٹڈا ہوں۔ لہذا اس کی بیوی مان گئی، کسی دور دراز علاقے میں چلے گئے۔ جس گاؤں میں جا کر ٹھہرے تو اس نے ایک پلاننگ کی، کہنے لگا کہ اب لوگ اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ دیکھنا، پچھلے گاؤں میں لوگ مجھے ٹڈا کہتے تھے نا، تو اس گاؤں میں لوگ مجھے پیر صاحب اور پہنچی ہوئی سرکار کہہ کر پکارا کریں گے۔ بیوی کہنے لگی وہ کیسے؟ یہ کہنے لگا کہ میں نے پتہ لگوایا ہے کہ اس گاؤں کا جو چودھری ہے نا وہ بہت امیر کبیر ہے، تم اس کی کوٹھی میں جا کر اپنی الیک سلیک بڑھاؤ، ان سے اپنے مراسم بڑھاؤ، وہاں پر اپنا آنا جانا بناؤ۔ اب یہ عورت چودھری صاحب کی کوٹھی میں چلی گئی۔ اب اس نے پتہ لگوایا کہ چودھری صاحب کی جو بہن ہے اس کے گلے میں ایک بڑا قیمتی سونے کا ہار ہوتا ہے۔ یہ کہنے لگا اپنی بیوی سے کہ کسی طرح سے اگر وہ چرا دو تو میرا کام بن جائے گا۔ اب اس کی بیوی نے کوئی حربہ استعمال کر کے وہ ہار چرا لیا۔ اب اس نے یوں کیا کہ وہ ہار راتوں رات ان کی چھت پہ پھینکوا دیا۔ جب چودھری صاحب ہار ڈھونڈنے کے لیے، اب یہ کہنے لگا اپنی بیوی سے کہ ایسا کرو کہ کسی عورت کے کان میں یہ بات ڈال دو کہ میرا شوہر جو ہے نا وہ بڑا پہنچا ہوا ہے، وہ اندازہ لگا کر بتا دیتا ہے، اگر کسی کی کوئی چیز گمشدہ مل نہیں رہی ہو تو وہ بتا دیتا ہے۔ اب ایک عورت کو اس نے بتا دیا، بات کوٹھی میں مشہور ہو گئی۔ تو چودھری صاحب اور اس کے چند غریب بھی وہ ٹڈا صاحب کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہمارا ایسے ایسے ہار گم ہو گیا ہے، تم اگر بتا سکتے ہو تو ہمیں بتاؤ کہ وہ کہاں ہے۔ اب اس نے آسمان کی طرف اپنا چہرہ کیا اور سوچ بچار کرنے کے بعد، ڈرامہ بازی کرنے کے بعد یہ کہنے لگا کہ تمہارا ہار تمہاری کوٹھی کی ایک نوکرانی نے چرایا تھا، اور پھر اس نے اس ڈر سے کہ کہیں میں پکڑی نہ جاؤں وہ ہار کوٹھی کی چھت پر پھینک دیا ہے، لہذا وہاں پر جا کر تلاش کرو، ہار مل جائے گا۔ اب انہوں نے جا کر کوٹھی کی چھت پر ادھر ادھر دیکھا، ہار مل گیا۔ کچھ لوگ اس کے معتقد ہو گئے، ان کا یقین پختہ ہو گیا کہ ٹڈا واقعی بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے، بڑا پہنچا ہوا، یہ تو کوئی پیر ہے، اللہ والا ہے، ہماری قسمت اچھی کہ ہمیں ایسا بندہ مل گیا۔ تو انہوں نے ٹڈا صاحب کی عقیدت کرنا شروع کر دی۔ اب ایک اور اس نے حربہ استعمال کیا کہ اپنی کوئی جھوٹی کرامت کو، اس طرح کا واقعہ یکے بعد دیگرے اس نے 2 واقعے جو تھے نا وہ مشہور کرائے۔ اب بہت سارے لوگوں میں 50% یعنی آدھے سے زیادہ لوگ، عورتیں، بندے اس چیز کو مان گئی کہ یہ شخص واقعی پہنچی ہوئی سرکار ہے، کوئی پیر ہے، ہماری قسمت اچھی کہ ہمیں ایسا نیک بندہ ہمارے گاؤں میں آ گیا۔ اب چودھری کے دل میں شکوک و شبہات تھے، اس کے دل میں بات کھٹکتی تھی کہ یہ کوئی چکر لگتا ہے مجھے۔ خیر، اس نے لوگوں سے کہنا شروع کیا کہ میں اس کو پہنچی ہوئی سرکار نہیں مانتا، میں اس کو پیر نہیں مانتا، میں تب اس کو پیر مانوں گا جب یہ بتائے گا کہ میں اس کے سامنے اپنی مٹھی میں کوئی چیز لے کر جاؤں گا اور بند مٹھی میں یہ بتائے گا کہ تمہاری مٹھی میں کیا ہے۔ اگر اس نے صحیح بتا دیا تو پھر میں مانوں گا کہ واقعی یہ پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ اب یہ چودھری صاحب نے ایک دن کا انتخاب کیا، سارے لوگ جمع ہو گئے، کیونکہ اس طرح کا تماشا ہو تو پھر لوگ جو ہے وہ کثرت سے آتے ہیں۔ سب لوگ جمع ہو گئے۔ اب چودھری صاحب جاتے ہوئے سوچ رہے تھے کہ میں کون سی ایسی چیز جو روٹین سے ہٹ کر ہو، جو یہ گیس کر کے، اندازہ کر کے بھی نہ بتا سکے کہ میری مٹھی میں کیا ہے۔ اب چودھری صاحب جا رہے ہیں تو ان کی نظر زمین پر رینگتے ہوئے ایک ٹڈے پر پڑی، جس کو ہم ٹریڈی نہیں کہتے پنجابی میں۔ تو ایک ٹڈا جو تھا اس پر چودھری صاحب کی نظر پڑی، اسے اٹھانے کی کوشش کی، وہ پھدک کر چھلانگ لگا کر تھوڑا دور جا کر گر گیا۔ اب چودھری صاحب نے دوبارہ کوشش کی، اس نے پھر چھلانگ لگائی، تھوڑا دور جا کے گر گیا۔ اب تیسری دفعہ چودھری صاحب نے فل کوشش کی اور اسے کسی طرح سے پکڑ لیا۔ اب یہ اس شخص کے سامنے جا کر مٹھی بند کر کے بڑے مطمئن ہو کر بیٹھ گئے کہ آج اس کی خیر نہیں ہے، آج یہ پکڑا جائے گا، کہ اس کو کیسے معلوم ہوگا کہ میرے بند مٹھی میں کیا ہے۔ تو اس نے جب کہا نا کہ بتاؤ کہ میری اس مٹھی میں کیا ہے،
تو ٹڈا صاحب جو تھے وہ پریشان ہو گئے. یہ کہنے لگا کہ آج تیری شامت آئی. اور پھر اس نے آسمان کی طرف منہ کیا اور بڑبڑانے لگا, کہنے لگا کہ ٹڈے ایک دفعہ تو بچ گیا, دوسری دفعہ بھی بچ گیا, لیکن تیسری دفعہ تو پھنس گیا. اب یہ اپنی بات کر رہا تھا. چودھری سمجھا کہ میری مٹھی میں جو ٹڈا ہے اس سے میں نے ایک دفعہ پکڑنے کی کوشش کی, دوسری دفعہ پکڑنے کی کوشش کی, تیسری دفعہ میں نے اسے پکڑ لیا, اس کو یہ بھی پتہ چل گیا ہے. چودھری صاحب نے فٹافٹ مٹھی کھولی اور اس کے قدموں میں گر کے کہنے لگے کہ کوئی تمہیں مانے یا نہ مانے, میں آج کے بعد مانتا ہوں کہ تم بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہو, تم بہت بڑے پیر ہو, اللہ کے ولی ہو. اب ٹڈا پہلے بڑا حیران تھا, ڈرا ہوا تھا. اب جب اس نے یہ اتفاق دیکھا تو ملے جلے تاثر, یہ تھوڑا پریشان تھا, پھر خوش ہو گیا. اب چودھری صاحب اس کے بڑے عقیدت مند بن گئے, کہنے لگے کہ کوئی تمہیں پیر مانے یا نہ مانے, میں تمہیں اپنا مرشد مانتا ہوں, تم واقعی پہنچی ہوئی سرکار ہو کہ تم نے میری بند مٹھی میں بتا دیا کہ ٹڈا ہے. اب ٹڈا صاحب تو اپنا نام اپنے آپ کو مخاطب کہہ کے پکار رہے تھے. خیر اس کے بعد ٹڈا جو ہے وہ پکا پیر بن گیا, پہنچی ہوئی سرکار بن گئی. ہمارے ارد گرد ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ جو ٹڈے کی مانند ہوتے ہیں, کہ جن کو لوگوں نے بنایا ہوتا ہے اپنی جھوٹی کرامات مشہور کر کے, عورتوں کے ذریعے اپنی کرامات کو پھیلا کر وہ جھوٹے نام نہاد عامل پیر پہنچی ہوئی سرکار بنے ہوئے ہوتے ہیں. اور ایسے شخص کو پہچاننا یہ اہل بصیرت کا کام ہوتا ہے, کہ بہت کم شخص ہوتے ہیں کہ جو لوگوں میں سے بندے کو پہچان لیں. بہت کم شخص ایسے ہوتے ہیں کہ جو اللہ کے بندوں میں سے ایسے بندے کو پہچان لیں کہ جو واقعی اہل طریقت ہو. ہمارے ارد گرد ایسے کئی کاروباری لوگ ہیں, موجود ہیں, کہ جن کو ٹڈے کی طرح ہم نے پیر بنایا ہوا ہے, لیکن وہ دراصل کچھ بھی نہیں ہے. وہ ٹڈے کی طرح کا عام آدمی ہے, اپنے علاقوں سے بھاگ کر آئے ہوئے ہوتے ہیں, وہ بعض چوری چکاری کر کے اپنے علاقوں سے بھاگے ہوئے ہوتے ہیں. تو اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ واقعی یہ بندہ اللہ کا ولی ہے, پہنچا ہوا ہے, تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن میں اور نبی کے فرمان میں جو اہل اللہ ہیں, اللہ کے ولی ہیں, اللہ کے دوست ہیں, متقی ہیں, پرہیزگار ہیں, ان کی صفات کیا ہیں, ان کی ڈیفینیشن کون سی ہے. تو آپ کو اگر یہ پتہ نہیں ہے تو پھر آپ ان کو پہچان نہیں سکتے. لہذا ایسے بندوں سے پرہیز کریں کہ جو ٹڈے کی طرح نام نہاد بن کر, 2 نمبر جعلی ڈبہ پیر بن کر آپ کی روحانیت کی آڑ میں آپ کو لوٹ رہے ہیں, آپ کا ایمان خراب کر رہے ہیں. ایسے لوگوں سے خدارا اجتناب کرنا چاہیے. ہمارا معاشرہ ایسے لوگوں سے بھرا پڑا ہے. اس کا آسان حل یہ ہے کہ ہمیں کثرت کے ساتھ قرآن سمجھ کر پڑھنا چاہیے. جب ہم قرآن سمجھ کر اس میں غور و فکر کر کے تدبر کر کے پڑھیں گے تو پھر آہستہ آہستہ ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ ہماری عقل جو ہے وہ اس چیز کو سمجھنے لگے گی, ہمارا ذہن اس چیز کو جاننے لگے گا کہ جو اصلی اللہ والے ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں, وہ کاروباری نہیں ہوتے.